عزیز طلبہ و طالبات، جان پہچان میں ہم نون میم راشد کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ نون میم راشد کا نام نظر محمد راشد تھا، راجہ نظر محمد راشد تھا۔ عربی دنیا میں انہیں نون میم راشد کے نام سے شہرت ملی۔ ان کی پیدائش 1910 میں ہوئی۔ وہ کئی رسالوں کے مدیر رہے۔ انہیں ترجمہ نگاری سے خاص شغف تھا، دلچسپی تھی۔ انہوں نے کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت کی۔ اس سلسلے میں ان کا قیام ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں رہا۔ ان کا انتقال سن 1975 کو ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق انہیں نذر آتش کر دیا گیا۔ نذر آتش کر دیا گیا۔ نون میم راشد نے نظم کی حیات میں کئی تجربے کیے اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ نون میم راشد جدید شاعری میں آزاد نظم کے بانی ہیں۔ راشد کو جدید نظم کے سالک اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے شاعری میں ایک دانشور کے طور پر نمایاں ہوا۔ ان کی نظموں میں تہداری پائی جاتی ہے۔ راشد نے اپنی نظموں میں ایرانی تلمی پرانے واقعات، پرانے قصے اور کہانیاں، اس شعر میں پرانے واقعات، قصے اور کہانیاں کو بیان کیا جاتا ہے، اسے تلمی کہتے ہیں، تاریخی واقعات۔ ایرانی تلمیحات کے علاوہ وہ ہندوستانی اساطیر سے بھی کام لیا۔ انہوں نے علامتی زبان میں سامراجی طاقتوں کو استحصالی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ سامراجیت کی استحصالی، وہ جو لوگوں کے ساتھ استحصال کرتے تھے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ سخت محنت کے بعد وہی طویل بھوک کا سلسلہ دراز رہتا تھا۔ جب وہ رات میں سوتے تھے تو ایک خواب لے کر سوتے تھے کہ کل دن نکلے گا، کل کا سورج نکلے گا، تو کچھ ترقی کے خواب، لیکن نہیں، دن رات سب و روز گزرتے رہے لیکن ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ ان کا استحصال ہوتا گیا انسان کا۔ اس استحصال کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اس سازشوں کو بے نقاب کیا۔ امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا۔ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ مشرق پر مغرب کی بالادستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کے سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی۔ مشرق پر مغرب کی بالادستی یعنی مشرق پر مغربیت کا غلبہ، مغربیت کو ترجیح دی جاتی تھی اور اس میں استحصال انسان کا ہوتا تھا۔ اس کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی۔ اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ آل انڈیا ریڈیو کے علاوہ آپ نے BBC لندن میں بھی، BBC لندن کے ریڈیو سے بھی اپنی شاعری پیش کی۔ زندگی کا خاصا بڑا حصہ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ایران میں اور پھر امریکہ میں گزارا۔ ان کا پہلا مجموعہ ماورا اردو شاعری میں ایک نئی طرز احساس اور اظہار کا ترجمان ہے۔ ماورا کے بعد راشد کے دوسرے شعری مجموعے شائع ہوئے۔
ईरान में अजनबी ला इंसान, ला के माने नहीं के होते हैं, ला इंसान, और गुमान का मुमकिन, इनका कुलियात भी शाये हो चुका है। ये थे नून मीम राशिद। डॉक्टर आफताब अहमद नून मीम राशिद के ताल्लुक से कहते हैं कि राशिद शायर नहीं, लफ्ज़ों का मुजस्समा साज है। वो नज़्में नहीं कहते, सांचे में ढले हुए मुजस्समे तैयार करते हैं। ये थे नून मीम राशिद, एक बड़े शायर, एक अपने अंदर एक अंजुमन, नई चीजें, नई जज्बात को उभारने वाला, अलामतों और तस्बीहों को पेश करने वाला, ये बानी आज़ाद नज़्मों का, ये बानी मुआर्रा नज़्मों का, ये साली के आज़म, ये मुजस्समा साज, ये पैकर तराश नून मीम राशिद। आइए उनकी नज़्मों का जायज़ा लेते हैं। नेक्स्ट तो अगली किस्तों में हम उनकी नज़्मों को आपके सामने पेश करते हैं।